العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. سب آیت روشی پڑھیں مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. گرامی قدر حاضرین، سورہ فرقان کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 ہمارے زیر مطالعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مستیوں سے واپس آنے اور قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنے کا شعور عطا کرے. جب تک آپ کچھ کرنے کا ارادہ نہ کریں اور پھر ضد کے ساتھ اڑ نہ جائیں، نیک عمل ہوتا نہیں ہے. پہلے نمبر پہ آپ کو شعوری طور پہ دل سے ماننا پڑتا ہے کہ ہاں میں یہ کروں گا. پھر جب وقت آئے آپ اٹھ کے چل پڑیں. کوئی روکے، کوئی مجبوری ہو، کوئی مسئلہ ہو، ہر مسئلے کو چھوڑ کے جب تک آپ اسے ٹھیک نہیں کریں گے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. جب تک وہ نیکی آپ نہیں کریں گے، 1000 دفعہ بھی سنتے رہیں وہ نیکی نہیں ہوگی. اس لیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ بولتے کم ہیں کرتے زیادہ ہیں. اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بس وہ سن کے خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ نعرہ لگا دیا، ہاتھ لگا دیا، ہرا دیا، یہ کر دیا، بس سن کے سبحان اللہ پہ گزارے. اور جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ نعروں میں بھی شامل ہوتے ہیں، الگ ہو کے عمل بھی کرتے ہیں. آئیے ذرا ان آیات کو ہم دیکھتے ہیں. یہ بھی قیامت کا ایک منظر ہے. یعنی وہاں کیا ہوگا؟ نافرمان، صرف نافرمان بندے کی بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ جس نے سب کچھ سنا، سب کچھ دیکھا، پڑھا، سمجھا، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا لیکن پھر بھی عمل نہیں کیا، اس کی بات ہے یہ ترجمہ. اور وہ دن جب ظالم حسرت اور افسوس کی وجہ سے اپنی انگلیاں چبائے گا. انگلیاں چبانا اور اپنے ہاتھ کاٹنا افسوس کی علامت ہے. جیسے بندہ انگلی منہ میں ڈال لیتا ہے، یہ عربوں کا طریقہ تھا، وہی ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے. اور یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ فلاں لوگ اب ہاتھ مسل رہے تھے، ہم کہتے ہیں نا وہ اب ہاتھ مسلتے رہے، ہاتھ ملتے رہے، کف افسوس ملتے رہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ غصے میں آ کے، افسوس میں آ کے اپنے ہاتھوں کو چبائے گا. اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، سارے آرام سے کھڑے ہیں، وہ ہاتھوں کو دندیاں کاٹ رہا ہے. اللہ پوچھے گا بھی کیا ہو گیا ہے، کیوں ایسا کر رہا ہے؟ سنیے، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے بھی اپنے رسول سے کوئی رشتہ جوڑا ہوتا. کیا کیا ہوتا؟ کوئی تعلق جوڑا ہوتا، میرا بھی میرے رسول سے کوئی تعلق ہوتا. اب دیکھیے عقیدے کی بات آ گئی ہے، آپ غور سے سنیں. وہ افسوس اس بات پہ کر رہا ہے کہ میں نے ساری زندگی گزاری لیکن اپنے رسول سے تعلق صحیح طریقے سے مضبوط نہیں کر سکا، مجھے اس کا بڑا افسوس ہے. اللہ یہ نہیں کہے گا میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر رسول کی بات کرتا ہے، میرا نام کیوں نہیں لیتا تو؟ تجھے افسوس ہونا چاہیے تھا کہ کاش میں نے اپنے رب سے کوئی تعلق جوڑا ہوتا، میں نے اپنے رب کو خوش کیا ہوتا، میرا میرے رب سے کوئی تعلق ہوتا. تو رسول کی بات کر رہا ہے، اللہ نے اسے ڈانٹا نہیں ہے، وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ کاش
میں نے جو وقت گزارا ہے وہاں میں اپنے رسول کا بن کے رہتا، لیکن نہیں بن سکا۔ اور سن لو، افسوس بھی وہی کرے گا جو اس دنیا میں اپنے رسول سے کوئی تعلق جوڑ نہ سکے۔ آیت کیا بتا رہی ہے؟ اس ظالم آدمی کی طرح تم بھی زندگی فضول گزار کے نہ جاؤ۔ تمہارے پاس وقت ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، عمل کرنے کا جذبہ ہے، نیکیاں کر کر کے اپنے رسول کی پیروی اور فرما برداری کر کر کے رسول سے کوئی رشتہ جوڑ کے جاؤ، جیسے امتی کا رسول سے رشتہ ہوتا ہے اور غلام کا اپنے آقا سے رشتہ ہوتا ہے۔ تم اپنے رشتہ پکا کر کے جاؤ تاکہ اس ظالم کی طرح تمہیں وہاں پچھتانا نہ پڑے۔ اللہ فرمائے گا کیوں ایسا ہوا؟ قرآن بھی موجود تھا، حدیث بھی موجود تھی، عالم اور نعت خوان بھی موجود تھے، پڑھے لکھے سیانے لوگ بھی موجود تھے، نمازی اور پرہیزگار لوگ بھی موجود تھے، دنیا خالی تو نہیں تھی۔ تو نے پھر بھی اپنے رسول سے تعلق پکا نہیں کیا، کیا وجہ تھی؟ سنیے، وہ خود کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں دنیا میں فلانے بندے کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اگر اس دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں ہمارا دوست اگر فلانا بندہ نہ ہوتا تو میرا تعلق میرے رسول سے جڑ جاتا، جس سے میرا رابطہ تھا، جس کے پاس میرا آنا جانا تھا، میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، میری برادری تھی، میری رشتہ داریاں تھیں، میرا کاروبار تھا، وہ ایسا خبیث تھا کہ اس نے مجھے ہر شے دکھائی، ہر راستہ بتایا، ہر جگہ مجھے ساتھ لے کے چلا، لیکن جب میرے رسول کی پیروی کی بات آتی تھی نہ وہ خود اس طرف آتا تھا اور نہ مجھے آنے دیا۔ اگر فلانا بندہ میرا دوست نہ ہوتا تو میرا بھی میرے نبی سے، نبی اور امتی کا ایک پختہ رشتہ ہوتا، اور میں اس رشتے پہ فخر کرتا کہ میں عمل کر کے آیا ہوں، اپنے نبی کا سچا غلام بن کے آیا ہوں۔ کیوں ایسا ہوا؟ سنیے، میں نے یہ آیت آپ کو سنا دی ہے۔ تمہارا فرض کیا ہے؟ تم اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کو دیکھو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، اپنے ہمسایوں کو دیکھو، جو لوگ تمہارے ساتھ صبح شام آتے جاتے ہیں، تم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے، ان سے ملے بغیر تمہارا وقت نہیں گزرتا، تم انہیں ملو تو تمہیں سکون ملتا ہے۔ اپنے ان دوستوں کو دیکھو کہ ہم بڑی چاہت سے ملتے ہیں اور راستہ کاٹ کے ملتے ہیں، انہیں ملے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ ذرا دیکھو ان کی محفل میں جا کے تمہارے دل میں اللہ رسول کی محبت زیادہ ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے؟ اگر ان کے پاس بیٹھ کے تمہیں عمل کا جذبہ ملتا ہے، حضور کی محبت ملتی ہے، اللہ کی فرما برداری کی توفیق ملتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے تمہارے دل میں نیکیاں کرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور جب ان کے پاس چلے جاؤ تو برائیاں کمزور پڑ جاتی ہیں، تمہاری زبان پہ بے وقوفیوں کے بکواسات کے تالے لگ جاتے ہیں، اور تمہاری زبان سے اچھی اچھی باتیں نکلتی ہیں، تمہاری سوچ پاکیزہ ہو جاتی ہے، تو سمجھ لو وہ اچھے دوست ہیں کہ ان کے پاس آنے سے کبھی اللہ کی بات ہوتی ہے، کبھی رسول کی بات ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا دوست ہے جو انتہائی خبیث اور کمینہ ہے، آتے ہی وہ بری باتیں کرتا ہے، بے ایمانی سکھاتا ہے، اس کے پاس بیٹھ بیٹھ کے ہم نے فراڈ سیکھا ہے، لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے کوئی نیکی کا شعور نہیں، بلکہ جو نیکی کے جذبے پہلے تھے وہ بھی کمزور پڑ گئے ہیں،
تو قرآن یہ کہہ رہا ہے سمجھ لو قیامت کے دن پھر تم رو گے، افسوس کرو گے، اور وہاں کہو گے کاش یہ میرا دوست نہ ہوتا۔ وہاں افسوس کرنے کی بجائے ابھی سے اندھے بن کے نہ رہو، آنکھیں کھول کے دیکھو کون ایسا دوست ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے ہمیں اللہ رسول کی یاد آتی ہے، اس کی محبتوں کی خوشبو آتی ہے، عشق رسول کی چاشنی ملتی ہے، اس کے پاس ضرور جاؤ، اور جس کے پاس بیٹھنے سے یہ چیزیں نہیں ملتی ابھی سے تعلق توڑ لو۔ رسمی سلام علیکم رکھو، بس مل گیا السلام علیکم، ٹھیک ہے جی خیریت ہے اللہ حافظ، وقت نہ دو انہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کی باتیں نہ سنو، ان کی عادتیں نہ اپناؤ، جو غلطیاں کمیاں ان میں ہیں ان سے بچ کے رہو، اور ایسے دوست بناؤ کہ جب ان کے پاس بندہ جائے تو کبھی اللہ یاد آ جائے، کبھی رسول یاد آ جائے، کبھی مکہ یاد آ جائے، کبھی مدینہ یاد آ جائے، کبھی جنت کے مناظر یاد آ جائیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آ جائے۔ ایسے دوست بناؤ۔ اللہ پھر فرمائے گا کیوں ایسا ہوا، اس نے تجھے زبردستی کی تھی؟ وہ کہے گا ہاں لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میں قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا تھا، رسول کو رسول مانتا تھا، اللہ کو اللہ مانتا تھا، لیکن اس کی دوستی میں بیٹھ کے مجھے قرآن بھول گیا، اللہ بھول گیا، سچ بھول گیا، حق بھول گیا، اور دشمنیاں، نفرتیں، غیبتیں پیدا ہو گئیں۔ میرا دل ہر ایک کے لیے صاف ہوتا تھا، اس کے ساتھ جب ملا ہوں سارے کا سارا ختم ہو گیا ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا، اب افسوس کرنے کا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اگر یہی سوچ وہاں پیدا کرتا، اپنی اصلاح کی کوشش کرتا، تو آج تجھے رونا نہ پڑتا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور دیکھیے میں نہیں کہہ رہا، آیت نمبر 29 پڑھ کے دیکھیں، لکھا ہوا ہے اس برے دوست نے میرا رخ ذکر سے پھیر دیا، قرآن سے موڑ دیا، صحیح راستے سے مجھے ہٹا دیا۔ اللہ فرمائے گا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کو رسوا ہی کرتا ہے۔ آیت کے سیکوینس میں اس ترتیب کے ساتھ اللہ نے فرمایا جس نے تجھے راہ راست سے ہٹایا ہے، شکل و صورت اس کی انسانوں کی تھی، حقیقت میں شیطان تھا، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے جو تمہاری سوچ نیکی سے برائی کی طرف پھیر دے، تمہارا رخ نیکی سے برائی کی طرف پلٹ دے، ممکن ہے اس کو تم اپنا بڑا خیر خواہ اور دوست سمجھتے ہو، ممکن ہے وہ تمہارا باپ ہو، ممکن ہے تمہارا بھائی ہو سکتا ہے تمہاری اولاد ہو سکتا ہے تمہاری بیوی ہو، اس کے آنے سے تمہاری نیکیوں کی سوچ ختم ہو گئی، تم کہیں کے کہیں چلے گئے، تمہیں نیکیاں بری لگنے لگ گئیں، نیکیوں سے دور ہو گئے۔ ہو سکتی ہے تمہاری بیوی ہو سکتا ہے تمہارا کاروباری شراکت دار ہو سکتا ہے تمہارا ہمسایہ ہو سکتا ہے تمہارا استاد ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہے۔ اللہ نے فرمایا جس کی صحبت میں آ کے تو نیکیوں سے دور ہوا ہے، برائیوں کے قریب ہوا ہے، اس کو تو جو رشتہ دار سمجھ، اس کو تو جو کچھ سمجھ، اللہ کہتا ہے میری نگاہ میں وہ شیطان ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کو رسوا ہی کرتا ہے۔ اور دیکھیے وہاں کا منظر، ایک رسوا آدمی، پریشان آدمی، نافرمان آدمی، دوزخ میں جانے والا آدمی وہاں رو رہا ہے، اور اللہ جو پوچھتا ہے کیا ہوا، کیوں روتا ہے، کہتے ہیں بس میری فلانے نال داری لگ گئی ہے تو وہ یار نے میرے کو تباہ کر سکے، میری فلانے سے دوستی لگ گئی، بس اس کی دوستی میں آ کے میں نے سب کچھ فنا کر دیا۔ اللہ نے یہ آیت کیوں بتائی ہے؟ لوگوں اس دنیا میں جہاں تم رہتے ہو یہاں تمہارے دوست ہیں، یہاں تم لوگوں کے ساتھ مل کے کاروبار کرتے ہو،
سکول اور کالج آتے جاتے ہو، ٹیوشن پڑھنے جاتے ہو، کاروبار میں ساتھ ہوتے ہو اور خوشی غمی میں اکٹھے ہوتے ہو، جب بھی وقت ملتا ہے اس کے قریب جا بیٹھتے ہو، لیکن خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے تمہارا دوست تمہیں نیکیوں سے برائی کی طرف لے گیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ابھی سے ان کے ساتھ تعلق توڑو، اچھا دوست ڈھونڈو کہ جس کے پاس بیٹھ کے تمہیں آخرت یاد آئے، تمہیں جنت یاد آئے، تمہیں حضور کی محبتیں یاد آ جائیں، تمہیں اولیاء کرام کی کیفیات تمہیں یاد ہو جائیں، نعتیں یاد ہو جائیں، صورتیں یاد ہو جائیں، تم نماز کے پابند ہو جاؤ، حرام سے ناجائز سے تمہیں نفرت ہو جائے، تمہارا وہ دوست یہاں بھی تمہارے لیے نعمت ہے، یہ دوست قیامت میں بھی تمہیں نہیں بھولے گا۔ اور دیکھیے میں حیران ہوتا ہوں خدا کی قسم، میں کسی کا نام لیے بغیر آپ کو تقریر سنا رہا ہوں، آپ جس کو نیک سمجھتے ہیں، ضروری نہیں کہ میں جسے نیک سمجھتا ہوں میں اپنا پیر سمجھتا ہوں، جو تمہارا پیر ہے، جو تمہارا استاد ہے، جس کو تم نیک سمجھتے ہو اس کی خدمت کا فائدہ دیکھیں۔ میں نہیں کہہ رہا، مشکاہ شریف کی حدیث ہے، قیامت کے دن ایک مجرم آدمی، ایک گناہگار آدمی، فرشتے پکڑ کے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، نعرہ تکبیر، زور سے لوگ سو گئے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسے گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، آپ کے والد صاحب نیک ہیں، آپ کا بھائی نیک ہے، آپ کا ہمسایہ نیک ہے، آپ کا استاد نیک ہے، محلے کا امام نیک ہے، کوئی کونسلر نیک ہے، ہمیں کسی سے جس کو آپ نیک سمجھتے ہو وہ سامنے آ گیا ہے، اب یہ مجرم اسے پہچان لے گا کہ یہ تو فلانا ہے۔ اچھا، آپ نے اس نیک آدمی کو کسی دن شربت پلایا ہوگا، دودھ پلایا ہوگا، پانی پلایا ہوگا، چائے پلائی ہوگی، کسی دن، یعنی حدیث شریف میں شربت کے لفظ آتے ہیں، آپ نے کچھ بھی پلایا ہے۔ اچھا، آپ نے بھی اسے دیکھا، اس نے بھی آپ کو دیکھا، آپ اسے پہچان گئے، یہ تو فلانا ہے، اس کو میں نے پانی بھی پلایا تھا، آپ کہیں گے فلانے رک یار، وہ رک جائے گا، ہاں بھائی تو فلانا ہے نا، وہ کہے گا ہاں یاد ہے تمہیں، میں نے فلانی جگہ تمہیں پانی پلایا تھا، جی بالکل پلایا تھا، دیکھو اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، مجھے پکڑ لیا ہے، میری سفارش کر اور مجھے اس عذاب سے بچا۔ اب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جنتی کی ہر خواہش اللہ پوری کرے گا۔ کس کی؟ بولیے، اللہ ہم سب کو جنتی بنائے۔ جنتی کی ہر خواہش اللہ پوری کرے گا۔ اب یہ ملا ہے، ایک نئی خواہش ڈال دی ہے کہ مجھے بخشوا۔ اب وہ نیک بندہ پتہ ہے کیا کہے گا؟ مالک میں جانتا ہوں اسے، اور یہ بھی مجھے یاد آ گیا، اس نے فلان جگہ مجھے پانی پلایا تھا، اس نے میرے ساتھ بھلا کیا تھا، آج اس پہ وقت آ پڑا ہے، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، جس کا تو نے جنتیوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، تجھے اپنے اس فرمان کا واسطہ میری لاج رکھ لے، میں اب اس کو پانی پلانے کا بدلہ نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ اسی صورت میں ہے کہ میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے اور اسے عذاب سے بچا کے جنت میں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا جنتیوں سے ہے وعدہ، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، میں اس کو نہیں دیکھتا، تجھے دیکھتا ہوں۔ اس کا تو یہی انجام تھا نا، جو کچھ اس نے کیے تھے عمل برے، ان بد اعمال کی وجہ سے اس کو فرشتے جہنم میں گھسیٹ کے جا رہے تھے، اب تو نے سفارش کر دی ہے، میں اس کو نہیں دیکھتا، بس تیری لاج رکھ کے اسے معاف کرتا ہوں، جا اسے جنت میں لے جا۔ میں واپس آتا ہوں، جنتی بندہ اللہ کو اتنا پیارا ہے، تم جنتی دوست کیوں نہیں ڈھونڈتے یار؟ یار کوئی تو ایسا دوست ڈھونڈ لو نا، تمہیں امید ہو کہ یار واقعی یہ نیک بندہ ہے، تعریفیں نہ کرو اور اس کی خوشامد نہ کرو، تم سمجھتے ہو کہ واقعی یہ نیک ہے، کچھ نہ کرو، اس کو سلام کر کے گزر جاؤ، کبھی وہ کوئی بات کر دے گا، کبھی کوئی بات کر دے گا،
اور اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے آنے جانے سے کوئی نہ کوئی تمہیں سبق ملتا رہے گا. اور کبھی ایسا بھی ہوگا تم اسے پانی پلا دو گے. اگر وہ نیک ہے تو خدا کی قسم میں اللہ کی رحمت سے میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہوئے میں کہتا ہوں قیامت کے دن آپ کو پہچانے گا بھی صحیح اور اللہ کی بارگاہ ہمیں سفارش بھی کرائے گا. لیکن جو بات آپ سے کہنے کی ہے وہ یہ ہے یار بے ہوشی سے نکلو. یہ بھی ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے. لوگوں کا حق مار لیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ساری دنیا ایسے کر رہی ہے. جھوٹ بول دیا کوئی بات نہیں اور بھی تو جھوٹ بولتے ہیں. اور بیٹھتے ہوئے لوگوں کی غیبتیں کی برائیاں کی کوئی گل نہیں جی لوگ سانو کتنے معاف کرتا ہے. نہیں ان کا عمل ان کے ساتھ ہمارا عمل ہمارے ساتھ. اگر کوئی آدمی پلید کپڑے پہن کے پھرتا ہے ہم اپنے کپڑے پلید نہ کریں. کسی کی زبان گندی ہے اس کی وجہ سے ہم اپنی زبان گندی نہ کریں. کسی کی سوچ بری ہے ہم اس کی وجہ سے اپنی سوچ بری نہ کریں. قرآن مجید یہی کہتا ہے لکم دینکم ولی دین. جو برے ہیں ان کا حساب الگ ہے جو نیک ہے ان کا حساب الگ ہے. بدلو خود کو سوچو کہ ہم نے یار یہ نیک کام کرنا ہے. اور دیکھو میں آپ کو سچ بتاؤں میرے یہ دوست بیٹھے ہیں فخر کی بات بھی نہیں ہے اور کوئی شوخی کی بات بھی نہیں ہے. جب تک یہ لوگ مجھ سے بات نہیں کرتے میں 3 گھنٹے بھی ان کے ساتھ بیٹھا رہا ہوں تو بات چھیڑتا نہیں ہوں. کیوں نہیں چھیڑتا کہ ضرورت ہوگی تو یہ پوچھ لیں گے. نہیں ضرورت تو میں خود کیوں بولوں میرے ہر لفظ کا حساب ہوگا. اچھا بعض دفعہ مجھے میرے ملنے والے میرے دوست کہتے ہیں کہتے یار اتنی دیر چپ رہتے ہو تم تھک نہیں جاتے. میں نے کہا تھکنے کی بات نہیں حساب کا ڈر ہوتا ہے. فضول باتیں کرنے سے اللہ پوچھے گا تمہاری زبان کیا کیا بولتی رہتی تھی. نہ بولیں گے نہ رولے کوائیں گے. یہ شعور ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. سوچو اپنے بارے میں اور قیامت کے دن بجائے دوسروں کی سفارش کی امید رکھنے کے اس قابل بن کے جاؤ کہ جب تم کسی کے بارے میں اللہ کو کہو اللہ میری سفارش اس چیز کے حق میں قبول کر لے تو اللہ تمہارا خیال کرتے ہوئے تمہاری لاج رکھتے ہوئے تمہاری بات مانتے ہوئے ایک کو نہیں دو کو نہیں کئیوں کو جنت میں. جہاں تک عاجزی کی بات ہے حضور خود فرماتے تھے کہ کاش میں کسی درخت کی ٹہنی ہوتا. اور کیوں میں ٹہنی سے حساب نہیں ہوگا مجھ سے حساب ہوگا. یہ عاجزی تھی. لیکن ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہے. شان کیا ہے جس کے بارے میں حضور کی زبان کھلے گی جنت میں جائے گا. یہ شان اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کو دی ہے. اور آپ ادھر ادھر مت دیکھیں ہم تو ایسے نہیں ہو سکتے. اگر قرآن تمہارے لیے ہے تو تم بھی ہو سکتے ہو. اگر اللہ تمہارا ہے تو تم بھی ہو سکتے ہو. رسول تمہارا ہے تو تم بھی ہو سکتے ہو. اللہ نے یہ زندگی دی ہے تم بھی درست ہو سکتے ہو. شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو روکو اور نیکیاں کرنے کے لیے سوچو. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل